السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اپنی آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ ہماری 17ویں نشست ہے جو مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے 17ویں باب پر مبنی ہے۔ آج ہم ایک ایسی خاموش جنگ کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو ڈیٹا سینٹرز اور لیبارٹریز میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ 21ویں صدی کی سپر پاور کون ہوگی، اور اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اے آئی کس طرح عالمی طاقت کے توازن کو پوری طرح سے تبدیل کر رہا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر جب بھی ہم کسی ملک کی طاقت کے بارے میں سوچتے تھے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا تھا؟ وسیع و عریض زمین، لاکھوں کی فوج، تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل اور بڑی بڑی فیکٹریاں، یہی سب کچھ تھا، ہے نا؟ جی بالکل، لیکن آج کے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پوری تعریف ہی پرانی ہو چکی ہے۔ پرانی ہو چکی ہے؟ تو پھر اے آئی کے اس دور میں طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب طاقت ان چیزوں سے نہیں آتی جو نظر آتی ہیں، مطلب زمین یا فوج، بلکہ ان سے آتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اچھا، جیسے کہ ڈیٹا کا ذخیرہ، طاقتور الگوریدمز، کمپیوٹنگ کا وہ انفراسٹرکچر، یعنی وہ سپر کمپیوٹرز جو اے آئی ماڈلز کو ٹرین کرتے ہیں، اور سب سے اہم ڈیجیٹل ٹیلنٹ، یعنی وہ ذہین لوگ جو اس ٹیکنالوجی کو بنا اور چلا سکتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں مل کر ایک نئی قسم کی طاقت بناتی ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے کوئی آسان مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ اگر ڈیٹا نیا تیل ہے، جو کہ اکثر کہا جاتا ہے، جی، تو الگوریدم وہ انجن ہے جو اس تیل کو استعمال کر کے توانائی پیدا کرتے ہیں، اور سپر کمپیوٹرز وہ جدید ریفائنریاں ہیں جو اس خام تیل کو قابل استعمال بناتی ہیں۔ واہ! تو جس ملک کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں اور انہیں چلانے والے ماہرین ہیں، وہی اصل میں طاقتور ہے۔ اب جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ ڈیٹا سینٹرز اور ریسرچ لیبز میں لڑی اور جیتی جا رہی ہیں۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی اب صرف گوگل میپس یا سری جیسی کوئی سہولت نہیں رہا؟ ہرگز نہیں۔ اب اسے صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں سمجھا جاتا، اسے اب ایک قومی سلامتی کی اولین ترجیح سمجھا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کی ترجیح؟ جی، اور معاشی ترقی کو آسمان پر پہنچانے والا انجن، اور تو اور جغرافیائی سیاست کا ایک مہلک ہتھیار۔ یہ اثر و رسوخ کا ایک نیا ذریعہ ہے اور عالمی قیادت کا تعین کرنے والا سب سے اہم عنصر بن چکا ہے۔ یہ محض ایک تکنیکی برتری نہیں بلکہ یہ ایک ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اے آئی جوہری ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو سچ کہوں مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ جوہری ہتھیار تو پوری دنیا کو پلک جھپکتے میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اس دعوے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دعویٰ پہلی نظر میں واقعی مبالغہ آرائی لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ منطقی لگنے لگتا ہے۔ اس کے پیچھے 3 بنیادی نکات ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم نکتہ ہے، جوہری ہتھیار تباہ کر سکتے ہیں جبکہ اے آئی کنٹرول کر سکتا ہے۔ کنٹرول کی طاقت؟ یہ واقعی تباہی کی طاقت سے زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا مزید بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوہری بم کا استعمال تباہی لاتا ہے، لیکن اس کا اثر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اے آئی دوسری طرف معاشرے کے ہر پہلو میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ معیشت، مالیاتی نظام، عوامی رائے، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ عوامی رائے کو بھی؟ جی، یہ ایک خاموش طاقت ہے جو نظر آئے بغیر اپنا کام کرتی ہے۔ یہ ایک ملک کی معیشت کو مفلوج کر سکتا ہے، اس کے عوام کی سوچ کو بدل سکتا ہے بغیر ایک بھی گولی چلائے۔ یہ تو روایتی جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جوہری طاقت صرف ڈیٹرنس کا کام کرتی ہے۔ ڈیٹرنس یعنی؟ دشمن کو حملہ کرنے سے روکنے کا خوف۔ بالکل، یہ ایک دفاعی پوزیشن ہے، ایک طرح کا تعطل جہاں کوئی بھی پہل کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے برعکس اے آئی ڈومیننس یا مکمل غلبہ قائم کرتی ہے۔
डोमिनेंस। जी, ये सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना बढ़तरी देती है। ये मईशत, फौजी मंसूबाबंदी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस जैसे हर शोबे में आपको दूसरों से इतना आगे रखती है कि वो मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकते। मतलब आप सिर्फ दुश्मन को रोकते नहीं बल्कि उस पर हर मैदान में हावी हो जाते हैं। बिल्कुल, आप उस पर गालिब आ जाते हैं। और तीसरा नुक्ता ये है कि जौहरी ताकत का दायरा कार बहुत महदूद है। उसका इस्तेमाल सिर्फ जंग की सूरत में हो सकता है और वो भी इंतहाई हालात में, जबकि एआई की ताकत लामहदूद है, उसका कोई दायरा कार नहीं है। अच्छा, कैसे? ये सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने से लेकर ज़राअत में पैदावार बढ़ाने तक, मीडिया को कंट्रोल करने से लेकर इंतखाबात पर असरअंदाज होने तक हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। जैसे सोशल मीडिया पर हमें कौन सी खबरें दिखाई जाएं या ऑनलाइन खरीदारी में हमारी पसंद को कैसे मुतासिर किया जाए। इससे भी कहीं ज्यादा गहराई में, यहाँ तक कि ये फैसला करना कि कर्ज किसको मिलेगा, नौकरी के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, या शहर में पुलिस की नफरी कहाँ तैनात की जाए, इसकी रसाई इतनी वसी है कि ये इसे किसी भी एक हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है। ये मुआशरे के हर ताने बाने में मौजूद है। तो अगर एआई वाकई नया जौहरी हथियार है, तो इसका मतलब है कि दुनिया इस वक्त एक खामोश लेकिन बहुत शदीद टेक्निकल हथियारों की दौड़ में है। तो इस दौड़ के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? कौन से ममालिक इस मैदान में आगे हैं? इस वक्त बुनियादी तौर पर 4 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। सबसे पहले अमेरिका। जाहिर है अमेरिका। जी, जहां ओपन एआई यानी चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी, गूगल डीप माइंड और एनवीडिया जो एआई चिप्स बनाती है, जैसी निजी कंपनियां इस दौड़ की क़यादत कर रही हैं। उनके पास जिद्दत तराजी और बेपराह सरमाया है, लेकिन उनका मॉडल ज्यादातर निजी शोबे पर इन्हिसार करता है। और दूसरा बड़ा खिलाड़ी यकीनन चीन होगा। उनका तरीकाकार अमेरिका से कैसे मुख्तलिफ है? बिल्कुल, दूसरा बड़ा खिलाड़ी चीन है, जहां बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियां हुकूमती सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। चीन का मॉडल अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ हुकूमत कौमी सतह पर एआई के मंसूबे चला रही है और एक मरकजी और रियासती कंट्रोल वाले नुक्ता नज़र के तहत काम कर रही है। अच्छा, वो डेटा को एक कौमी असासा समझते हैं और इसका इस्तेमाल रियासती मकासद के लिए करते हैं। तो ये निजी जिद्दत तराजी मुकाबला रियासती हिकमत अमली की जंग है। बहुत दिलचस्प। इसमें यूरोप का क्या किरदार है? यूरोपीय यूनियन का किरदार मुनफरिद और बहुत दिलचस्प है। वो एआई बनाने की दौड़ से ज्यादा एआई को रेगुलेट करने यानी उसके लिए कवानीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे हैं। यानी वो एम्पायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से जी, उनकी कोशिश है कि एआई को अखलाकी और इंसानी हुकूक के दायरे में रखा जाए। उसके अलावा वो सनती एआई, रोबोटिक्स और गाड़ियों की सनत में एआई के इस्तेमाल में महारत रखते हैं। उनका जोर बेहतरीन मॉडल बनाने से ज्यादा उसके महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर है। और क्या कोई उभरती हुई ताकतें भी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? जी हाँ, भारत और सिंगापुर जैसी उभरती हुई डिजिटल ताकतें भी इस मैदान में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उनके पास एआई के लिए तैयार एक बहुत बड़ी नौजवान आबादी है और हुकूमत की क़यादत में डिजिटलाइजेशन के बड़े मंसूबे चल रहे हैं, जैसे भारत का आधार सिस्टम। तो ये ममालिक मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मुकाबला सिर्फ बेहतरीन चैटबॉट बनाने का नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे असल जंग किसी और ही चीज की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये मुकाबला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये चिप मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल की जंग है। ये कंप्यूट सप्लाई चेन यानी सुपर कंप्यूटर्स तक रसाई की जंग है। ये दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को अपनी तरफ खींचने की जंग है। और इस मुकाबले का नतीजा ही ये फैसला करेगा कि अगली आलमी तरतीब यानी वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा और कौन सा मुल्क दुनिया की क़यादत करेगा। तो एक तरफ अमेरिका और चीन जैसी ताकतें हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर गलबा हासिल करने की दौड़ में लगी हैं, लेकिन ये सब नजरियाती बातें हैं। असल में मैदान जंग और माइशत पर इसका क्या असर पड़ रहा है?
یہ اے آئی حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اے آئی جدید دفاع کی ریڑھ کی ہڈی بن رہا ہے۔ اس کی سب سے خوفناک مثال خود مختار ڈرونز ہے۔ یہ وہ ڈرونز ہیں جو خود پرواز کرتے ہیں، اپنے ہدف کی نشاندہی کرتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک غول یا سوام کی شکل میں حملہ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، خود مختار سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی انسان ریموٹ کنٹرول سے نہیں اڑا رہا، یہ خود فیصلے کر رہے ہیں؟ بالکل، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خود ہدف کی شناخت کرتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک سائنس فکشن فلم کی طرح ہے، لیکن یہ آج کی حقیقت ہے۔ باپ رے! اسی طرح نگرانی کے نظام میں اے آئی نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ حقیقی وقت میں چہروں کی شناخت کر سکتا ہے اور سیٹلائٹ کی تصاویر کا تجزیہ کر کے خطرات کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اور سائبر جنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں بھی اس کا کوئی کردار ہے؟ سائبر جنگ کے میدان میں تو اے آئی ایک گیم چینجر ہے۔ یہ ہیکنگ کی کوششوں اور ڈیجیٹل حملوں کا فوری طور پر پتہ لگا سکتا ہے اور انسان کی مداخلت کے بغیر خودکار جوابی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اچھا۔ جی، اس کے علاوہ اے آئی خود مختار ٹینکوں، بغیر پائلٹ کی آبدوزوں اور میدان جنگ میں لڑنے والے روبوٹس کو بھی چلا رہا ہے۔ یہ سب مل کر کمانڈرز کو فیصلہ سازی میں مدد دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سپر ہیومن یعنی مافوق الفطرت آگاہی فراہم کرتا ہے۔ یعنی وہ ایسے چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا؟ بالکل، وہ ایسے نمونے اور رابطے دیکھ سکتے ہیں جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہوں۔ اس سے وہ بہتر اور تیز فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی فوجی طاقت کی بات۔ اب اگر ہم معیشت کی طرف آئیں تو اس سب کا قومی دولت کے لیے کیا مطلب ہے؟ اے آئی کسی ملک کی معیشت کو کیسے چلا رہا ہے؟ اے آئی قومی خوشحالی کا نیا انجن ہے۔ یہ کئی طریقوں سے معاشی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ فیکٹریوں اور دفاتر میں پیداواری صلاحیت کو ڈرامیٹک طور پر بڑھاتا ہے۔ یہ لاگت کو کم کرتا ہے۔ یہ بالکل نئی صنعتیں پیدا کر رہا ہے، جیسے کہ پرسنلائزڈ میڈیسن یا خودکار لاجسٹکس۔ یہاں تک کہ سرکاری کاموں میں بھی؟ جی، یہاں تک کہ یہ سرکاری کاموں یعنی بیوروکریسی کو خودکار بنا کر حکومت کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی اندازہ ہے کہ اس کا معاشی اثر کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی اعداد و شمار؟ جی ہاں، میکنزی جیسی ایک بڑی تحقیقی فرم کا تخمینہ ہے کہ اے آئی 2030 تک عالمی معیشت میں تقریباً $20 ٹریلین کا اضافہ کرے گا۔ $20 ٹریلین؟ یہ تو ایک ناقابل یقین عدد ہے۔ یہ تو امریکہ اور چین کی مجموعی معیشت سے بھی زیادہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ اعداد و شمار ان لاکھوں ملازمتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں جو اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہ معاشی فائدہ صرف چند بڑی کمپنیوں یا امیر ممالک تک ہی محدود رہ جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی جائز اور اہم تشویش ہے۔ اے آئی یقینی طور پر جاب مارکیٹ کو متاثر کرے گا اور عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے، لیکن قومی سطح پر جو ممالک اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ سنگین مطلب کس طرح کے؟ ان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ان کے ذہین ترین لوگ ان ممالک میں چلے جائیں گے جہاں اے آئی کے بہتر مواقع ہوں۔ اور ان کی اپنی صنعتوں کا کیا بنے گا؟ ان کی صنعتیں زوال کا شکار ہو جائیں گی کیونکہ وہ عالمی سطح پر مقابلہ نہیں کر پائیں گی اور ان کی معاشی ترقی بہت سست ہو جائے گی۔ مطلب وہ غیر متعلق ہو کر رہ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ وہ عالمی معیشت میں غیر متعلق ہو کر رہ جائیں گے۔ اے آئی کو اپنانا اب صرف ایک انتخاب نہیں بلکہ قومی بقا کا سوال بن گیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی اب صرف ایک دلچسپ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ یہ عالمی طاقت کا نیا پیمانہ بن چکا ہے۔ یہ جوہری ہتھیاروں سے زیادہ گہرا اثر رکھتا ہے کیونکہ یہ تباہی کے بجائے کنٹرول کی طاقت دیتا ہے، اور یہ فوجی حکمت عملی سے لے کر معاشی خوشحالی تک ہر چیز کو نئی شکل دے رہا ہے، اور اس پر عبور حاصل کرنے کی عالمی دوڑ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بالکل، اور ہم نے اس پر بات کی کہ قومیں کس طرح دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال صرف ممالک کے درمیان تعلقات کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ملک کے اندر کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو وہ سوال کیا ہے؟ جب ممالک جغرافیائی سیاسی غلبے کے لیے طاقتور اے آئی تیار کر رہے ہیں تو ریاست اور اس کے اپنے شہریوں کے درمیان طاقت کے توازن کا کیا ہوگا؟
جب کسی حکومت کے پاس ایسا اے آئی ہو جو خطرات کی پیشگوئی کر سکتا ہے، مواصلات کی نگرانی کر سکتا ہے اور رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اس ملک کے اندر انفرادی آزادی اور جمہوریت کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. رہ جانے کا مطلب صرف پیچھے رہ جانا نہیں بلکہ شاید غیر متعلقہ ہو جانا ہے. اچھا، تو آئیے اس کی پہلی پرت کھولتے ہیں. شروعات کرتے ہیں حکومت سے. کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ تصویر پیش کی گئی ہے. ایک ایسی حکومت کا تصور کریں جہاں بدیانتی کی کوئی گنجائش نہ ہو، سرکاری کاموں میں تاخیر نہ ہو اور شہریوں کو ملنے والی خدمات مکمل طور پر خودکار ہوں. یہ سننے میں تو کسی خیالی دنیا کی بات لگتی ہے نا؟ کیا ایک ٹیکنالوجی واقعی انسانی لالچ اور نظام کی خرابیوں پر قابو پا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کتاب کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ اے آئی ہر فرد کو اخلاقی طور پر بہتر بنا دے گی، بلکہ یہ کہ وہ ان سسٹمز کو شفاف بنا سکتی ہے جہاں بدیانتی پنپتی ہے. اچھا، مثال کے طور پر اگر زمین کا ریکارڈ بلاک چین پر ڈیجیٹل ہو تو پٹواری کے لیے اس میں ردو بدل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اگر سرکاری ٹھیکے ایک اے آئی الگوریدم کے ذریعے دیے جائیں جو صرف اہلیت اور قیمت کو دیکھتا ہے تو سفارش اور رشوت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو یہ فرد کو نہیں بلکہ اس عمل کو ٹھیک کرنے کی بات ہے. یعنی یہ سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش ہے جہاں انسانی کمزوری. بالکل، جہاں انسانی کمزوری آڑے آ سکتی ہے. صحیح. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب ابتدائی ڈیجیٹلائزیشن اور عوام کے اعتماد کے درمیان ایک بہت مضبوط تعلق کی نشاندہی کرتی ہے. جن حکومتوں نے یہ عمل جلدی اپنایا وہ نہ صرف زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں بلکہ انہوں نے اپنے شہریوں کا اعتماد بھی جیتا. جب لوگوں کو لگتا ہے کہ سسٹم منصفانہ ہے اور ان کا کام بغیر کسی پریشانی کے ہو رہا ہے تو ریاست اور شہری کے درمیان پورا رشتہ ہی بدل جاتا ہے. یہ صرف کارکردگی بڑھانے کی بات نہیں، یہ اعتماد بحال کرنے کا ایک موقع ہے. تو ایک طرف تو اے آئی حکومت کو زیادہ قابل اور جوابدہ بنا سکتی ہے، لیکن یہی ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو کیا یہ عوام کے ذہن کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار نہیں بن سکتی؟ کتاب اس دل و دماغ کی جنگ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے. یہ اس ٹیکنالوجی کا دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور پہلو ہے. یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف کتاب یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی ثقافتی کہانی کو دنیا بھر میں مؤثر طریقے سے پھیلانے کے لیے اے آئی کا استعمال کر سکتا ہے. اپنی موسیقی، فلمیں، ادب اور مثبت بیانیے کو عالمی سطح پر فروغ دے کر اپنی سافٹ پاور کو بڑھا سکتا ہے. قومی تہواروں پر یکجہتی کے پیغامات کو ہر شہری تک پہنچا سکتا ہے. اور اس تلوار کی دوسری دھار؟ وہ بہت خطرناک ہے. اسی ٹیکنالوجی کو عوام کو گمراہ کرنے، غلط معلومات کا سیلاب لانے اور معاشرے کو نظریاتی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ اے آئی کے ذریعے کسی مخصوص گروہ کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا سکتے ہیں، انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ایک ایسا جھوٹا بیانیہ بنا سکتے ہیں جسے لوگ سچ سمجھنے لگیں. پروپیگنڈا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن اے آئی اسے جو رفتار اور پیمانہ دیتی ہے وہ پہلے کبھی ممکن نہیں تھا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں یہ جاننا ہی مشکل ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. اس بے پناہ طاقت پر کنٹرول کس کا ہے؟ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر مصنف بہت زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ممالک کو اس قسم کی ہیرا پھیری سے بچنے کے لیے مضبوط اخلاقی اور قانونی ڈھانچے بنانے کی اشد ضرورت ہے. یہ صرف ٹیکنالوجی بنانے کی دوڑ نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانے کی بھی دوڑ ہے. اگر آپ قوانین نہیں بناتے تو آپ ایک ایسے ڈیجیٹل میدان جنگ میں کھڑے ہوں گے جہاں کوئی اصول نہیں، اور وہاں سب سے زیادہ نقصان سچائی کا ہوتا ہے. یہ واقعی ایک سنگین چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہمیں ایک اور بڑی تقسیم کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے: امیر بمقابلہ ترقی پذیر ممالک. ایسا لگتا ہے کہ اے آئی یا تو دنیا میں عدم مساوات کو ختم کر سکتی ہے یا پھر اسے تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے جا سکتی ہے. بالکل، یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے. جو ممالک اے آئی کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں، کتاب ان کے لیے کچھ بہت واضح خطرات کی نشاندہی کرتی ہے. معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جانا، عالمی مسابقت کھو دینا، غیر ملکی ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار اور معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کا مزید بڑھنا.
لیکن سب سے بڑا خطرہ برین ڈرین یعنی ذہین اور قابل افراد کا ملک چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یعنی اگر آپ کے ملک میں جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے کے موقع ہی نہیں ہوں گے تو آپ کا بہترین ٹیلنٹ وہاں جائے گا جہاں یہ مواقع موجود ہیں۔ یہ تو ایک ناختم ہونے والا چکر بن جائے گا۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ اے آئی کی دوڑ بالکل 19ویں صدی کی صنعتی انقلاب جیسی ہے۔ جن ملکوں نے بھاپ کا انجن اور فیکٹریاں بنا لیں انہوں نے اگلی 1 صدی تک دنیا پر حکومت کی، باقی سب یا تو ان کی کالونیاں بن گئے یا ان پر انحصار کرنے لگے۔ اے آئی اس صدی کا بھاپ کا انجن ہے، لیکن یہ اس سے 1000 گنا زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے پاس سوچ وچار میں وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک کتاب میں ایک بہت دلچسپ کیس سٹڈی پیش کی گئی ہے، پاکستان۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ترقی میں کئی دہائیوں کی چھلانگ لگانے کا ایک تاریخی موقع ہے۔ یہ لیپ فراگنگ کا تصور بڑا دلچسپ ہے۔ یعنی اگر میں صحیح سمجھا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے لینڈ لائن فون استعمال کیے بغیر سیدھا اسمارٹ فون اپنا لیا ہو۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے، پرانے، مہنگے اور سست رفتار انفراسٹرکچر کے مراحل کو چھوڑ کر سیدھا جدید ترین ٹیکنالوجی پر چھلانگ لگانا۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ پاکستان اگر جرت اور تیزی سے کام کرے تو کئی شعبوں میں انقلاب لا سکتا ہے، کیونکہ اسے پرانے سسٹمز کو بدلنے کی ضرورت نہیں، وہ نئے سسٹمز کو صفر سے شروع کر سکتا ہے۔ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں بھی ہیں۔ مثلاً گورننس میں خودکار ٹیکس سسٹم، جس کے لیے pakfiler.com کے ویژن کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈز۔ یہاں تک کہ پولیسنگ میں اے آئی کے ذریعے جرائم کی پیش گوئی اور عدالتی نظام میں کیسز کے بوجھ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ صرف گورننس تک محدود نہیں، تعلیم کے شعبے میں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ تو ذہن کو ہلا دیتا ہے۔ ہر بچے کے لیے ایک ذاتی اے آئی ٹیوٹر، ایک ایسا ٹیوٹر جو ہر طالب علم کی سیکھنے کی رفتار اور انداز کو سمجھتا ہو اور اسے اس کے مطابق پڑھاتا ہو۔ ایک منٹ، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی ضرورت ختم ہو جائے گی یا اس کا کردار بدل جائے گا؟ کردار بدل جائے گا اور شاید پہلے سے زیادہ اہم ہو جائے گا۔ کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ اے آئی استاد کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ انہیں ان کاموں سے آزاد کرتی ہے جو اے آئی بہتر کر سکتی ہے، جیسے کہ مشق کروانا یا بنیادی تصورات کو بار بار سمجھانا۔ اس سے استاد کا اصل کام یعنی بچوں میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ استاد ایک انسٹرکٹر سے ایک منٹور بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، اور زراعت اور صحت کے شعبوں میں بھی ایسی ہی مثالیں ہیں۔ خاص طور پر صحت کے شعبے میں، جہاں دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، ٹیلی میڈیسن اور اے آئی پر مبنی تشخیصی نظام زندگی بچا سکتا ہے۔ جی، تصور کریں کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک ہیلتھ ورکر مریض کی علامات ایک ایپ میں داخل کرتا ہے اور اے آئی کا نظام ابتدائی تشخیص کر کے بتا دیتا ہے کہ اسے فوری طور پر شہر کے اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس سے وقت اور جان دونوں بچ سکتے ہیں۔ ان تمام مثالوں کا لب لباب یہ ہے کہ کتاب کے مطابق پاکستان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اے آئی کو اپنی ترقی کا مرکزی انجن بنا لے، لیکن یہ سب اگر پر منحصر ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹھوس، مربوط اور تیز رفتار اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ملک جو اس عالمی اے آئی دوڑ میں سنجیدگی سے شامل ہونا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ صرف چند مہنگے کمپیوٹرز خریدنے کا معاملہ ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم بنانے کے بارے میں ہے۔ کتاب اس کے لیے ایک بہت واضح 5 نکاتی حکمت عملی پیش کرتی ہے۔ پہلا قدم ہے قومی سطح پر اے آئی تعلیم۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکول کی سطح سے لے کر یونیورسٹیوں اور پیشہ ورانہ تربیتی اداروں تک ہر سطح پر اے آئی کو نصاب کا ایک لازمی حصہ بنایا جائے۔ لوگوں کو صرف صارف نہیں بلکہ تخلیق کار بننے کی تربیت دی جائے۔ ٹھیک ہے، تعلیم سب سے پہلے، اس کے بعد؟ دوسرا نقطہ ہے قومی کمپیوٹ انفراسٹرکچر۔ یہاں ڈیٹا سینٹرز، طاقتور جی پی یو کلسٹرز اور کلاؤڈ وسائل کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ جی پی یو کلسٹر سننے میں بڑا ٹیکنیکل لگتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب سیدھا سادہ ہے، اے آئی ماڈل کو ٹرین کرنا ایسا ہے جیسے آپ کسی گاڑی کو ہزاروں میل دوڑنے کی تربیت دے رہے ہوں۔ آپ یہ ایک عام فیملی کار میں نہیں کر سکتے، آپ کو فارمولا 1 ریسنگ کار کا انجن چاہیے۔ جی پی یو کلسٹرز اے آئی کے لیے وہی ہزاروں طاقتور انجن ہیں جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ماڈل تیزی سے سیکھ سکے۔ اس کے بغیر آپ صرف دوسروں کی بنائی ہوئی گاڑیاں چلا سکتے ہیں، اپنی نہیں بنا سکتے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی اپنا انجن خود بنانا ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا، اے آئی ٹیلنٹ کی ترقی۔ اس میں ذہین طلباء کے لیے اسکالرشپس، تحقیقی لیبز کا قیام اور بین الاقوامی ماہرین کو ملک میں لانے کے لیے پرکشش مراعات شامل ہیں۔ ٹیلنٹ کے بغیر بہترین انفراسٹرکچر بھی محض لوہے کا ڈھیر ہے۔ چوتھا نقطہ اے آئی اسٹارٹ اپس کی معاونت ہے۔ نئی کمپنیوں کے لیے فنڈنگ، ٹیکس میں چھوٹ اور انکیوبیشن سینٹرز کا قیام تاکہ نئے آئیڈیاز کو تجارتی حقیقت میں بدلا جا سکے۔ اور پانچواں نقطہ یقیناً ان سب کو قابو میں رکھنے کے لیے قوانین سے متعلق ہوگا۔ بالکل۔ پانچواں اور شاید سب سے اہم نقطہ قانونی اور اخلاقی فریم ورک کا قیام ہے۔ اس میں شہریوں کے ڈیٹا کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے قوانین، اے آئی کے استعمال کو ریگولیٹ کرنا اور اس ٹیکنالوجی کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پالیسیاں بنانا شامل ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ کتاب کا موقف بہت واضح ہے کہ جو ممالک ان پانچوں نقطوں پر سنجیدگی سے عمل کریں گے وہی عالمی جدت طرازی کی قیادت کریں گے۔ ہم نے اب تک حکومت، ثقافت، معیشت اور عالمی طاقت پر اے آئی کے اثرات کی بات کی ہے۔ یہ سب ناقابل یقین حد تک طاقتور چیزیں ہیں، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ یہ سب کچھ تھوڑا خوفناک بھی لگتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا امکان کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا، اور کتاب اس تاریک پہلو سے آنکھیں نہیں چراتی۔ اے آئی غیر جانبدار نہیں ہے، اس کے ڈیزائن اور استعمال میں انسانی تعصب شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے خطرات حقیقی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، عوام پر جبر اور نگرانی کے لیے اس کا ناجائز استعمال، امتیازی سلوک اور اسے خودکار ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرنا، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو اسے بنانے والوں کی اقدار کو منعکس کرتا ہے۔ اگر بنانے والوں کی نیت خراب ہے تو آئینہ بھی ایک بھیانک تصویر دکھائے گا۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا ہم اس ٹیکنالوجی سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں؟ کتاب کے مطابق راستہ پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ شعوری انتخاب کا ہے۔ مصنف ایک ایسا ویژن پیش کرتے ہیں جہاں اے آئی کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں یہ ٹیکنالوجی انسانی حقوق کے تحفظ، انصاف کے فروغ، عوامی فلاح و بہبود میں اضافے اور مساوات کو سپورٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اخلاقی فریم ورک کوئی اضافی چیز نہیں ہے بلکہ اس ٹیکنالوجی کے پائیدار اور مثبت استعمال کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ممالک کو شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اے آئی کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آزادی کے لیے یا کنٹرول کے لیے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ قومی طاقت کی نئی اور فیصلہ کن شکل بن چکی ہے۔ کتاب کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ جو ممالک اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں گے وہی عالمی تجارت، سائنسی دریافتوں اور عسکری صلاحیتوں کی قیادت کریں گے۔ وہ معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کریں گے، مضبوط معاشرے تعمیر کریں گے اور آنے والے کل کی سمت متعین کریں گے۔ اور جو ممالک اسے نظر انداز کریں گے وہ ان کے زیر کنٹرول ہوں گے جو اس کے ماہر ہیں۔ یہ اس دور کی نئی اور شاید کچھ بے رحم جیو پولیٹیکل حقیقت ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم نے جن ذرائع پر بات کی وہ آخر میں قانون، انصاف اور عدالتی نظام پر اے آئی کے اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سب کے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے جسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اے آئی قومی طاقت کی تعریف بدل سکتی ہے تو یہ ایک فرد کے لیے انصاف کے تصور کو کیسے بدلے گی؟ کیا ایک الگورتھم ایک انسان سے بہتر منصف ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور ہمارے آج کے فیصلے دیں گے۔